अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर। आज की आयतें हैं 129 और 130 का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। रब्बना, ए हमारे रब, वबअस फ़ीहिम रसूलन, इनमें से एक रसूल उठा। पहले तो उम्मत की दुआ मांगी, फिर नेक औलाद की दुआ मांगी, फिर रसूल की दुआ मांगी। या अल्लाह, इनमें से एक रसूल उठा, क्योंकि अगर इबादत के लिए इल्म ज़रूरी है तो इल्म के लिए वॉल्यूम भी ज़रूरी है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इनकी दुआओं में एक रब्त है कि एक के बाद एक, ये नहीं आगे पीछे कुछ भी मांग लिया। हमारे बच्चों के अंदर भी हदायत का इंतज़ाम करना, उनके लिए भी एक उस्ताद भेजना। मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, जो उन पर तेरी आयत पढ़ता हो। जो पैगंबर भी आए वो क्या करे, तेरी आयत उन्हें पढ़कर सुनाए। आयत दो तरह की होती हैं, एक कायनात पर गौर व फिक्र की तरफ इशारा किया और दूसरी तरफ कुरान की आयत पढ़कर सुनाई। खूबसूरत आवाज़ में सुनाना नहीं है कुरान खाली, बल्कि आयत का मतलब और लफ्ज़ भी सिखाएं। वयुअल्लिमुहुमुल, और उन्हें तालीम भी दे। अल किताबा वल हिकमता, किताब और हिकमत की तालीम दे। यानी किताब के अंदर जो भी अहकामात हैं, पिछली कौमों की जो बातें हैं, उनके हालात हैं। इसके अलावा हिकमत ये है कि सिर्फ हुक्म ना दे, बल्कि इसके पीछे मकसद भी बताए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने का अंदाज़ ऐसा होता था कि इसमें हिकमत होती थी। उनका अंदाज़ सवालिया होता था। एक मर्तबा कहते थे कि क्या तुम जानते हो कि मुखलिस कौन होता है? यह हिकमत का तरीक़ा है। अगर कोई शख्स आपके पास आता और आपसे कुछ पूछता तो उसे सिर्फ ये नहीं कहते थे कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है। एक शख्स आपके पास आया, बोला मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन ज़िना नहीं छोड़ सकता। आपने उसकी सज़ा नहीं बताई, बल्कि उसे कहा, क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे, या माँ के साथ ऐसा करे, या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे? तो उसने कहा मैं ये पसंद नहीं करूँगा। इसे कहा तुम दूसरे की माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। इससे बुराई की हिकमत बता दी, उसे कबाहत बता दी, दीन के अंदर जो राज हैं उनका ही, उनके पीछे जो फ़ायदे हैं वो भी सिखा दिए। सिर्फ काम करने को नहीं कहा, बल्कि काम करने का जो मोटिवेशन है वो भी बताएं। सिर्फ किताब ही नहीं उतरी, उसके साथ हिकमत भी उतरी है। वयुज़क्कीहिम, सिर्फ हिकमत नहीं बताई बल्कि तज़किया भी बताया। अच्छे इखलाक और आदाब सिखाए, ये तज़किया है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यहाँ पर ये दो सिफ़ात क्यों आई हैं? तव्वाबुर रहीम क्यों नहीं आया? ये बताना मकसूद है ये कि जो शख्स इन चीज़ों को सीखेगा उसे इज़्ज़त भी मिलेगी और हिकमत भी नसीब होगी। क्योंकि जो दीन का इल्म सीखेगा, तज़किया करेगा, उसके लिए इज़्ज़त भी है और हिकमत भी है और हुक्म भी है। हमारा दीन हिकमत पर मबनी है। हिकमत सिखाने की चीज़ है जो साहिब हिकमत लोगों से ही सीखी जाती है। सिर्फ किताब पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता कि सिर्फ कुरान पढ़ लिया, हिकमत भी सीखनी होती है। इस आयत में कुरान का पढ़ना, दूसरी तरफ किताब के अल्फाज जानना, इसके मायने जानना, फिर इनकी हिकमत जानना, और तज़किया ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तौर तरीक़े जो हैं हमारे, और जो हमारे अखलाक और अफ़कार हैं, उनकी इस्लाह करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। और कौन है जो रूगर्दानी करे, जो मुँह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से?
مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر مشرک سے، ہر شرک سے پاک، صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا ہے؟ اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اسی کا حق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ اور انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ حنیفہ، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں صرف ایک اللہ کی عبادت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص اور توحید کا طریقہ تھا، اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے کو یہاں درست کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم چلے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا۔ بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کی قربانی کر دی تھی۔ اس میں میسج کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ حماقت میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایسا کرنا گمراہی ہے، بے وقوفی ہے، یعنی عقل کی کمی اور علم کی کمی ہے۔ سیدھے راستے سے انسان کم بھٹکتا ہے، یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر عقل نہیں ہوتی، اپنی بے عقلی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے۔ جو بے علم ہوتا ہے وہ اس راستے کی مخالفت کرتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، لیکن جو بے عقل ہوتا ہے، بعض دفعہ لا علم بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ علم والا بھی ہوتا ہے، اس راستے کی مخالفت کرتا ہے، یعنی حق کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، ناسمجھی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم کے طریقے پر نہ چلنا حماقت ہے۔ ہمارے یہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پر چلنا کیا ہے؟ عقل مندی۔ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر کیا ہے وہ؟ ناسمجھ، بے وقوف۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہزاروں لوگوں میں چن لیا۔ کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، عقل استعمال کی تھی، اپنے رب کی تلاش شروع کی، غور و فکر شروع کیا، آسمان کو دیکھا، آسمان پر تارا دیکھا، کہا شاید یہی میرا رب ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، ڈوبنے، پھر چاند کو دیکھا، کہا یہی میرا رب ہو، وہ بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو انہوں نے دیکھا اور کہا شاید یہی ہو میرا رب، وہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، کہا رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک، مدبر، رب العالمین ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے کچھ نہیں بنایا، جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ انہوں نے عقل استعمال کی تو اللہ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا، اور انہیں بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ کیا بنایا ان کو؟ امام۔ وَلَقَدِ اسْتَفَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی انہیں چن لیا،
رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا۔ دنیا میں بھی اتنی رحمتیں نازل ہوئیں، اتنی بلندی حاصل ہوئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اسی کے لیے جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا بن جائے۔ اور پھر اللہ نے ان کو نیک اولاد دی، ان کی اولاد میں ایک پوری امت اٹھی، بنی اسرائیل، اور دوسری پھر امت محمدیہ۔ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت تک یہ اسی طرح بھیجا جاتا رہے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں ہوگا، ان کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ ہم جو دعا مانگتی ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت کے لیے بھی چن لیا، اور صالحین میں ان کا شمار کر دیا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جن کے لیے بلند درجات ہوں گے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا۔ آخرت دنیا ہی کا دوسرا حصہ ہے، جیسا آپ یہاں کرو گے ویسا ہی صلہ وہاں ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہے، حماقت کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب